بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 2025 شروع ہو گیا، 1 جنوری ہے۔ لوگ سوال کر رہے ہیں اور ہر طرف یہ بات زیر بحث ہے کہ 2024 کیسا رہا، 2024 میں ہم نے کیا کمایا کیا گنوایا پاکستان کے حوالے سے۔ تو میری رائے میں 2024 جو ہے اس میں سب سے زیادہ جو تباہی پھیری وہ ہماری سپریم کورٹ نے پھیری، جس میں قاضی فائز عیسیٰ جیسا جج بیٹھا ہوا تھا، چیف جسٹس۔ اس نے سٹارٹ سے فروری سے لے کے جو الیکشن کروائے اور جو الیکشنوں کے ساتھ فراڈ کیا، اور پھر الیکشنوں کی پٹیشنوں کے ساتھ جو فراڈ کیا، میرے خیال پاکستان کی تاریخ میں اتنا بدترین چیف جسٹس نہ آیا ہے، نہ اللہ کرے کہ کبھی آئے۔ اور اس نے 2024 کا آغاز ہی بلے کا نشان چھیننے سے کیا تھا، اور اس کے بعد ایک بڑی پارٹی کو جس کے ساتھ عوام کی 80% حمایت تھی، اسے کھڈے لائن لگانے کے لیے جو کچھ ہو سکتا تھا قاضی فائز عیسیٰ سے وہ کیا اس نے۔ عدلیہ کا بیڑا غرق کر دیا، جو کیس اس کے پاس بڑے اہم ترین کیس سننے والے تھے ان کو چھیڑا ہی نہیں، اور لا یعنی کیسوں کو بھٹو کا کیس سنتا رہا، ضیاء اللہ کا کیس سنتا رہا، اور جو موجودہ دور کے فتنے تھے، جو موجودہ دور کی ضروریات تھیں، ان پہ کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ جو حکومت بٹھائی گئی قاضی فائز عیسیٰ کی سرپرستی میں، اس حکومت نے آئین کے ساتھ جو کھلواڑ کیا، آئین کا بیڑا غرق کیا، قانون کی دھجیاں اڑائیں، سپریم کورٹ کے فیصلوں اور آئین کو بھی جوتی کی نوک پہ رکھا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اس سپریم کورٹ کو جس دن قاسم سوری نے اپنے تحریک عدم اعتماد مسترد کر دی، اسی وقت جناب علی سپریم کورٹ کھل گئی، رات 12 بجے گاڑیاں پہنچ گئیں، جج سارے گھروں سے اٹھ کے آ گئے، ہائی کورٹ اسلام آباد بھی کھل گئی۔ لیکن بعد میں بہت بڑے بڑے کیس نہ سپریم کورٹ نے توجہ ہی نہیں کی، کہ سپریم کورٹ کے کانوں پہ جوں بھی نہیں رینگی، جسے کہتے ہیں نا جوں رینگنا، وہ جوں بھی نہیں رینگی، اور نگران حکومت اور پی ڈی ایم کی امپورٹڈ حکومت دھجیاں اڑاتی رہی قانون اور انصاف کی اور آئین کی۔ کسی سپریم کورٹ نے ان کو پھٹے منہ بھی نہیں کہا۔ اب اندازہ لگائیں 90 دن کے اندر انتخابات آئینی ریکوائرمنٹ ہے، اور یہ بچہ جانتا ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخاب نہیں کروائے، اور پھر نگران حکومت کی مدت صرف 3 ماہ ہے، وہ مدت کراس کر کے سال نگران حکومتیں بیٹھی رہیں، سپریم کورٹ نے اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں کروایا۔ اور پھر قاضی فائز عیسیٰ سارا تماشا دیکھتا رہا، ایک پارٹی سے اس کا جمہوری حق کی چھین لیا، اور ان کے ساتھ جو زیادتی ہو سکتی تھی کی، اس کے باوجود وہ جیت گئے۔ اور پھر قاضی کی سربراہی میں ان کو جس طرح 47 پہ جتوایا گیا، اور قاضی نے جس طرح 47 کی سہولت کاری کی، یہ پاکستان کی تاریخ کے بدترین واقعات ہیں، اور 2024 کا بھی بدترین میں سمجھتا ہوں کارکردگی جو رہی وہ سپریم کورٹ کی رہی۔ ہائی کورٹ کے اسلام آباد کے 6 ججوں نے ایک لیٹر لکھا، اس لیٹر تک کو نہیں سنا گیا، اس لیٹر کی پرواہ نہیں کی گئی، اور آج تک پڑا ہوا اسی طرح۔ اور ملٹری عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، سپریم کورٹ فیصلہ دے گیا، اور قاضی کے ججوں نے اس فیصلے کو بھی اڑا دیا، اور اب پوری دنیا میں ہمارا مذاق بنا ہوا ہے۔ قاضی نے عدلیہ کو تباہ و برباد کر دیا، عدلیہ کی ساکھ پہلے ہی 136ویں یا 138ویں نمبر پہ تھی، اس کا بھی بیڑا غرق کر کے دنیا میں سب سے آخری نمبر پہ لے گئے، اور جاتے جاتے 26ویں ترمیم پہ سائن کر کے قاضی جلدی اپنی ایکسٹینشن کے چکر میں تھا، یہ 26ویں ترمیم منظور ہو گیا، میری ایکسٹینشن ہو جائے گی،
جن کے لیے سارا کچھ کر رہا تھا، انہوں نے عین وقت پہ آ کے قاضی کو جھنڈی دکھا دی، سرخ جھنڈی، قاضی کی چھٹی کروا دی۔ قاضی بے شرموں کی طرح رات 3 بجے یہاں سے بھاگا اور 2-3 دن غائب رہا ترکی میں جا کے، اور اس کے بعد برطانیہ پہنچا تو اس کا جس طرح پاکستانیوں نے جن نعروں کے ساتھ استقبال کیا وہ بھی عدلیہ کی تاریخ کا حصہ رہے گا۔ کاش یہ پاکستان کے اداروں کو تباہ کرنے والے، پاکستان کے آئین اور قانون کا مذاق اڑانے والوں کو باہر کسی ملک میں ویزا نہ ملے اور نہ ان کو وہاں نیشنلٹی ملے، اگر ان کی کوئی جائیدادیں باہر ہیں تو وہ ضبط ہو جائیں، تاکہ یہ اپنے ملک کے عوام جن کے ساتھ انہوں نے ہاتھ کیا ہوتا ہے ان کے اندر ہی رہیں، تاکہ انہیں پتہ تو چلے ہم نے اپنے دور اقتدار میں کیا کیا گل کھلائے ہیں، اور اب بھگتیں اس کو۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ قاضی جیسے جج، اور پہلے بھی 1-2-3 جج ایسے کی ہوا، عوام کے ساتھ دھوکہ کیا، راتوں رات ہی کسی دوسرے ملک میں اپنی مدت ختم ہونے سے پہلے ہی ایک رات نکل جاتے۔ تو سب سے میرا خیال ہے سب سے گھٹیا کردار قاضی کا رہا، اور قاضی جو 26ویں ترمیم کے ذریعے عدلیہ دے کے گیا، وہ عدلیہ ویسے مذاق بنا دیا گیا، عدلیہ کا ہی مذاق بنا دیا گیا، ایک آئینی بینچ بنا دیا گیا جس کے لیے بھٹو کا نواسہ بڑی اچھل کود کر رہا تھا۔ آئینی بینچ، بھٹو شہید، بے نظیر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا یہ خواب تھا۔ کیا ان کا خواب یہ تھا کہ عدلیہ کو تہس نہس کر دو؟ ان کا خواب یہ تھا کہ عدلیہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو اور عدلیہ کوئی فیصلہ ہی نہ کر سکے؟ اب جب سے یہ آئینی بینچ والا ڈرامہ ہوا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہا کون کیا کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کا فیصلہ سپریم کورٹ کے 13 ججوں کے لارجر بینچ نے دیا، جن میں سے 8 ججز معزز ججز صاحبان ایک طرف تھے، 5 ایک طرف تھے۔ آج تک سپریم کورٹ نے اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کروایا۔ تو اب جو کچھ جتنے فیصلے سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی، شہباز نے، بلاول نے، زرداری نے مل کے دھجیاں اڑائیں، سپریم کورٹ نے پوچھا ہی نہیں۔ بندے غائب کر دیے اسلام آباد سے صحافی، سپریم کورٹ نے نہیں پوچھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بدقسمتی 2024 میں سب سے بڑی بدقسمتی پاکستان کا عدالتی نظام اور خاص کر کے اعلیٰ عدلیہ رہی۔ چھوٹی عدالتوں میں پھر کچھ نہ کچھ فیصلے آتے رہے، لیکن اعلیٰ عدلیہ میں ایسا شب خون مارا قاضی نے کہ شاید پتہ نہیں ہوئی کتنی دیر تک یہ بھگتنا پڑے گا۔ دوسرا بہت بدترین اس وجہ سے بھی یہ سال رہا کہ 2023 7 اکتوبر کو اسرائیل اور غزہ کا مسئلہ شروع ہوا، اور آج 2025 شروع ہو گیا ہے۔ اکتوبر، نومبر، دسمبر، 1 سال 3 مہینے ہو گئے مظلوم فلسطینیوں پر، غزہ کے عوام، نہتے عوام پر، بے بس عوام پر اسرائیل طیاروں کے ساتھ، میزائلوں کے ساتھ، ٹینکوں کے ساتھ حملہ آور ہے، اور پوری دنیا بے حیائی اور بے غیرتی کی تصویر بنے دیکھ رہی۔ پوری دنیا سے کیا شکوہ کرنا ہے؟ اپنے مسلمان ممالک OIC اجلاس ہوئے 1-2، ماں سوائے کچھ پھسی سی قراردادوں کے کچھ نہیں کر سکے۔ یہاں ایک دوسرے پہ الزام لگانے کے لیے خواجہ آصف جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہ فلاں کا ایجنٹ ہے۔ قوم سوال پوچھتی ہے کہ آپ نے اس 1 سال 3 مہینے میں ان غزہ کے بے بس اور نہتے عوام کے لیے کہاں آواز اٹھائی ہے؟ کیا کیا ہے؟ جنگ رکوانے کے لیے آپ نے کون سا کردار ادا کیا ہے؟ تو آپ کو جواب زیرو نفی نظر آئے گا کہ ہمارے اسلامی ممالک کے تمام سربراہان خاموش تماشائی بن کے بیٹھے رہے۔ اس لیے آپ یقین فرمائیں جتنے میرے سننے والے ہیں، نہ کسی کو نئے سال کی مبارک دینے کو دل کرتا ہے، نہ کسی سے مبارک لینے کو دل کرتا ہے، کہ ہمارے بھائیوں کا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا خون بہہ رہا ہے، نہ حق ان پہ ظلم ہو رہا ہے،
اور انسانی حقوق کے سارے چیمپئن اور ہمارے حکمران ٹھیکیدار سب خاموش تماشائی بن کے بیٹھے ہوئے۔ اللہ رب العالمین کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سید المجاہدین، امام المرسلین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل غیب سے کوئی ایسے اسباب پیدا فرما دے کہ ان کی ظلم سے جان چھوٹ جائے، انہیں ظلم سے نجات مل جائے، امت مسلمہ کچھ بیدار ہو جائے۔ اللہ کریم ساری امت مسلمہ پہ رحم فرمائے۔